بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 4، آپ کے خطبے کا ایک حصہ جو فصیح ترین کلمات میں شمار ہوتا ہے اور جس میں لوگوں کو نصیحت کی گئی اور انہیں گمراہی سے ہدایت کے راستے پر لایا گیا ہے۔ طلحہ و زبیر کی بغاوت اور قتل عثمان کے پس منظر میں فرمایا، تم لوگوں نے ہماری ہی وجہ سے تاریکیوں میں ہدایت کا راستہ پایا اور بلندی کے کوہن پر قدم جمائے ہیں، اور ہماری وجہ سے اندھیری راتوں سے اجالے کی طرف باہر آئے ہو۔ وہ کان بہرے ہو جائیں جو پکارنے والے کی آواز نہ سن سکیں، اور وہ لوگ بھلا دھیمی آواز کو کیا سن سکیں گے جن کے کان بلند ترین آوازوں کے سامنے بھی بہرے ہی رہے ہوں۔ مطمئن دل وہی ہوتا ہے جو یاد الہی اور خوف خدا میں مسلسل دھڑکتا رہتا ہے۔ میں روز اول سے تمہاری غداری کے انجام کا انتظار کر رہا ہوں اور تمہیں فریب خوردہ لوگوں کے انداز سے پہچان رہا ہوں۔ مجھے تم سے دینداری کی چادر نے پوشیدہ کر دیا ہے، لیکن صدق نیت نے میرے لیے تمہارے حالات کو آئینہ کر دیا ہے۔ میں نے تمہارے لیے گمراہی کی منزلوں میں حق کے راستوں پر قائم کیا ہے، جہاں تم ایک دوسرے سے ملتے تھے لیکن کوئی رہنما نہ تھا، اور کنواں کھودتے تھے لیکن پانی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ آج میں تمہارے لیے اپنی اس زبان خاموش کو گویا بنا رہا ہوں، جس میں بڑی قوت بیان ہے۔ یاد رکھو کہ اس شخص کی رائے گم ہو گئی جس نے مجھ سے رو گردنی کی ہے۔ میں نے روز اول سے آج تک حق کے بارے میں کبھی شک نہیں کیا ہے۔ میرا سکوت مثل موسیٰ علیہ السلام میں موسیٰ علیہ السلام کو اپنے نفس کے بارے میں خوف نہیں تھا۔ انہیں دربار فرعون میں صرف یہ خوف تھا کہ کہیں جاہل جادوگر اور گمراہ حکام عوام کی عقلوں پر غالب نہ آ جائیں۔ آج ہم سب حق و باطل کے راستے پر آمنے سامنے ہیں، اور یاد رکھو جسے پانی پر اعتماد ہوتا ہے وہ پیاسا نہیں رہتا ہے۔